اب مدارس کو کس چیز کی گناہ دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے؟ یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی؟ آزاد نہیں ہے تو کہہ دیا جائے کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، پھر ہم جانے اور غلامی جانے۔ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کیا ہمارے اس آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ دینی مدرسے کے نصاب کو قبول نہ کرنا، یہ پاکستان کی ابتدا سے لے کر آج تک ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک ذہنیت ہے۔ اب مدارس کو کس چیز کی گناہ دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے؟ ایک اتفاق رائے پارلیمنٹ کا ہوا ہے۔ اب صاحب کہتے ہیں کہ صاحب IMF اور فلاں فلاں وہ پاکستان کے ساتھ تعاون چھوڑ دیں گے، اس کی مدد نہیں کریں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ یہ راز تو آج ہم پر کھلا ہے کہ ہماری قانون سازیاں کیا ان کی ہدایات کے مطابق ہوں گی اور ان کی رضامندی سے وابستہ ہوں گی؟ کیا ہم آزاد ملک نہیں ہیں؟ اور اگر آزاد نہیں ہے تو کہہ دیا جائے کہ ہم واقعتاً غلام ہیں، پھر ہم جانے اور غلامی جانے۔ کس طرح پاکستان پر آپ غلامی مسلط کرتے ہیں؟ لیکن یہ افسوسناک باتیں ہیں۔ اگر امریکہ کے کانگریس میں یا وہاں کی کسی ایوان میں ایک ممبر قرارداد پیش کرتا ہے اور وہ قرارداد یا عمران خان کی رہائی کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے حق میں جاتا ہے، تو آپ یہاں قرارداد پاس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے داخلی معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات میں دخل دینا، اس کا تعلق صرف عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کیا ہمارے اس آئین اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیا ہمارے قانون سازی کے ساتھ نہیں ہے؟ کہ ہمیں حوالہ دیا جا رہا ہے اس بات کا کہ صاحب FATF ناراض ہو جائے گا، IMF ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا۔ یہ تعویلات کیسے ہم قبول کریں گے اور یہ کیسے ہمارے لیے دلیل بنیں گی؟ تو اس حوالے سے پورے ملک بھر میں ایک شدید قسم کی ناراضگی پائی جا رہی ہے، اور ہم رفتہ رفتہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی تلخی کی طرف ہم نہ جائیں، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کیا حالات۔ دینی جماعتیں آپ سے تعاون کر رہی ہیں، یہ 2001 نہیں ہے، یہ 9/11 کا سال نہیں ہے، یہ اس کے بعد کوئی 4 یا 5 سالوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ دینی مدارس نے 23-24 سال ثابت کر دکھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ان کا امتحان کس بات پہ لیا جا رہا ہے؟ تو پھر صاف ظاہر ہے کہ ہمیں تکلیف ہے اس بات سے کہ ملک میں مذہب کی تعلیم کیوں ہے، اس کے لیے مختلف ادارے کیوں ہیں، قرآن و حدیث اور فقہ پڑھانے کے لیے ہم نے مدارس کیوں قائم کیے ہیں۔ یہ بات تو پھر آج کی نہیں ہے۔ جب علی گڑھ مدرسہ قائم ہوا اور اس کے نصاب سے لارڈ میکالے نے اس وقت قرآن نکال دیا، حدیث نکال دی، فقہ نکال دی، عربی زبان نکال دی، فارسی زبان نکال دی، جو یہاں کی سرکاری زبان ہوا کرتی تھی، سب نکالنے کے بعد اس کے مقابلے میں مدرسہ بنا جس نے انہی علوم کو تحفظ دیا جس کو انگریز اپنے ساتھ۔ اور ہمیں جدید علوم سے کوئی ایسا نہیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں حضرت آپ کو کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن جب 1919 میں مالٹا سے رہا ہو کر واپس آئے اور یہاں انہوں نے 9 ماہ کی زندگی گزاری، زندگی کے آخری لمحوں میں وہ علی گڑھ گئے اور علی گڑھ کو کہا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں، آئیں نصاب ایک کرتے ہیں، جدید و عصری علوم کا اور دینی علوم میں فرق و امتیاز، یہ تو اس سے پہلے نہیں تھا ہندوستان کی تاریخ میں۔ وعلیکم السلام، یہ تو اس سے قبل نہیں تھا، بر صغیر سے باہر بھی کسی دینی مدرسے کا سوچ نہیں ہے۔ تو آئیے آپ نصاب ایک کر دیں۔ ان کو پذیرائی نہیں ملی، اور ہر چند کی ان کو پذیرائی نہیں ملی
تب بھی انہوں نے وہاں جامعہ ملیہ قائم کیا مشترکہ نصاب کے حوالے سے، وہ آگے پروان نہیں چڑھ سکا۔ آج وہ جامعہ ملیہ میں دلی کا سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، پاکستان بن گیا۔ پاکستان بننے کے بعد مولانا شبیر احمد عثمانی، قائد اعظم محمد علی جناح کے رفیق، پاکستان کا پہلا جھنڈا انہوں نے لہرایا، اور مفتی محمد شفیع عثمانی جو مولانا تقی عثمانی اور رفیع عثمانی صاحب کے والد بزرگوار تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ 51 تک اس بیوروکریسی کے ساتھ، اس حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے کہ اب تو نہ ہندو ہے نہ انگریز ہے، آئے ایک نئے ملک میں ہم ایک نیا نصاب تجویز کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تقسیم نہ ہوں۔ لیکن یہاں پر بھی ان کو پذیرائی نہیں۔ اب دینی مدرسے کے نصاب کو قبول نہ کرنا، یہ پاکستان کی ابتدا سے لے کر آج تک ہماری بیوروکریسی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ایک ذہنیت ہے، اور وہ ذہنیت کار فرما ہے جس کو آج 9/11 کے بعد ایک نئی سپورٹ عالمی سطح پر مل رہی ہے، اور وہ کسی طریقے سے بھی مدارس کے نظام کو تہس تہس کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہو؟